السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ان اردو ولا۔ آج میں جان ناول کا پارٹ نمبر 49 سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ 6 ہفتوں کے بعد میں مسرور اور مطمئن واپس آئی تو پاکستان سے شاداب کا کارڈ اور ساتھ ایک ہاتھ میری عدم موجودگی میں آیا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا۔ شاداب نے میرے بیٹے کی درجن بار تصویریں بھیجی تھی۔ میں نے ایک نظر ان تصویروں کو دیکھا، پھر ہاتھ نکال کر ایک طرف رکھا اور پہلے کارڈ دیکھا۔ کارڈ کے باہر صرف پھولوں کا گلدستہ بنا تھا، لیکن جب کھول کر دیکھا تو اندر ایک طویل نظم تھی۔ یہ میں نے سجاد کی شادی میں بھی دیکھا تھا کہ شاداب کا شعری ذوق کچھ زیادہ ہی اچھا ہو گیا تھا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، ہے میری تمنا خط لکھوں، تجھے پیار کہوں، چاہت لکھوں، تیری سندرتا کا ذکر کروں، پر ہر جائے تجھے مت لکھوں۔ پھر اس سپنے سے کیا حاصل، پھر ہاتھ لکھنے سے کیا حاصل، کروں ذکر میں اپنے زخموں کا، کروں گنتی اپنی آہوں کی، تیری چاہت کا دم بھرتا ہوں، نہ ہو پرسش تیرے گناہوں کی۔ پھر یوں جلنے سے کیا حاصل، پھر ہاتھ لکھنے سے کیا حاصل، جب تجھ کو مجھے ملنا ہی نہیں، زخموں کو کبھی سلنا ہی نہیں، جب پیار کے سونے آنگن میں پھولوں کو کبھی کھلنا ہی نہیں۔ پھر دن گننے سے کیا حاصل، پھر ہاتھ لکھنے سے کیا حاصل، جب چاند نہیں ہے آنکھوں میں، جب پیار نہیں ہے باتوں میں، جب مہر و وفا کے پھولوں کی مہکار نہیں ہے راتوں میں۔ پھر جاں کہنے سے کیا حاصل، پھر ہاتھ لکھنے سے کیا حاصل، جب لفظوں میں تاثیر نہیں، جب حوابوں میں تعبیر نہیں، جب میں تیرا ایمان نہیں، جب تو میری تقدیر نہیں۔ پھر مر مٹنے سے کیا حاصل، پھر ہاتھ لکھنے سے کیا حاصل، میں پھر بھی تجھے خط لکھوں گا، سب دل کی چاہت لکھوں گا، تجھے اپنا جانا جانوں گا، تجھے اپنی محبت لکھوں گا۔ پھر چل کرنے سے کیا حاصل، پھر ہاتھ لکھنے سے کیا حاصل۔ نظر پڑھنے کے بعد میں نے کارڈ رکھ کر ہاتھ اٹھایا۔ شاداب نے لکھا تھا، ڈیئر عائشہ جی، یقین ہے کہ آپ اچھی ہوں گی۔ آپ کا ارسال کردہ خط ملا بالکل ناگہانی طور پر کتنی دیر ہاتھ میں لیے یہی یقین کرتا رہا کہ کیا واقعی آپ نے مجھے اس قابل جانا کہ چند حرف اس ناچیز کو لکھے۔ اہمیت دینے کا شکریہ۔ آپ نے مبارکباد لکھی، میرے خیال میں تو سب سے زیادہ حقدار آپ تھی۔ امی کو بھی میں آپ کی مبارکباد دینے نہیں جا سکا کہ وہ مامی کی خراب طبیعت کی وجہ سے ابھی چارسدہ میں ہی ہیں۔ بہرحال اب وہاں جانا ہوا یا امی یہاں آئی تو میں آپ کا یہ پیغام ان کو ضرور دے دوں گا۔ آپ نے بیٹے کا نام پوچھا ہے؟ امی نے اپنی پسند سے فواد رکھا، ورنہ میں آپ سے پوچھ کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن اطلاع ملنے پر جب میں چارسدہ گیا تو نام رکھا جا چکا تھا۔ امی کو بہت خواہش تھی پوتے کی، اب پوتا پا کر بہت خوش ہیں، لیکن مامی کی خراب طبیعت کی وجہ سے وہ اس کو کھلانے کی خواہش پوری نہیں کر سکی اور پوتا ان کا یہاں میرے پاس کوئٹہ میں ہوتا ہے، جبکہ امی وہاں چارسدہ میں ہیں۔ فواد کی چند تصویریں بھیج رہا ہوں، دیکھیے اور بتائیے کہ کیسا بچہ ہے۔ گھر والوں کا خیال ہے کہ سارا مجھ پر گیا ہے اور میری دعا ہے اس کا مقدر مجھ پر نہ جائے۔ کسی کی درد جدائی خدا نہ کرے فواد کا بھی مقدر بنے۔ ویسے تو فواد ایک اچھا اور صابر بچہ ہے، تنگ بالکل نہیں کرتا۔ مینا سے زیادہ اس کی دیکھ بھال میں خود کرتا ہوں۔ اور آپ نے اپنی مصروفیات کا نہیں لکھا، کیسے وقت گزرتا ہے، کیا وہ شاغل ہیں؟ خط ختم کرنے کو جی تو نہیں چاہتا کہ باتیں میرے پاس اتنی ہیں کہ روز بھی ایک خط لکھوں تو پوری نہ ہوں گی، مگر پھر وہی آپ کی خفگی کا ڈر۔ اب اجازت، والسلام، آپ کا اپنا شاداب خان افریدی۔ خط پڑھنے کے بعد میں نے شاداب کی باتوں پر غور کیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح آپ کا اپنا شاداب خان افریدی لکھا تھا۔
خدا نہ کرے کسی کی دائمی جدائی فواد کا مقدر بنے۔ یہ تو خیر اتنی بڑی بات نہ تھی، لیکن میں نے مینا کی طبیعت کا پوچھا تھا، جبکہ شاداب نے اس کی خیریت کے بارے میں کچھ بھی نہ لکھا تھا۔ لیکن میں مینا کے لیے پریشان اس لیے نہیں تھی کہ شاداب نے لکھا تھا۔ مینا سے زیادہ میں فواد کی دیکھ بھال میں خود کرتا ہوں۔ ظاہر ہے اس کو مینا کا خیال ہی تو فواد کی ذمہ داریوں میں سے اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے بیوی اور بچے پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ رائے راست پر آ گیا تھا۔ ہاتھ ایک طرف رکھ کر میں نے پھر تصویریں دیکھی۔ چھوٹا سا روئی جیسا منا سا وجود، لیکن شاداب جیسے تیکھے نقش ابھی سے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ میں کتنی دیر تک تصویریں دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، کیا جاتا خدا کا اگر یہ منا سا وجود میرا اپنا ہوتا۔ پھر ہاتھ کا جواب دینے کا سوچا، لیکن یہ خیال آتے ہی پھر تو ہاتھ آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ شاداب کو تو بہانہ چاہیے ہاتھ لکھنے کا۔ میں نے ہاتھ نہ لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب وہ ایک بچے کا باپ اور مینا کا شوہر تھا۔ فواد کی ایک تصویر میں نے بڑی کروا کر اپنے کمرے میں لگائی تھی اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی خیال ہوتا تھا جیسے فواد حقیقت میں میرے سامنے موجود ہو، مجھے دیکھ رہا ہے اور میں مسکرا پڑتی۔ وقت یوں ہی مصروف گزرتا رہا، لیکن اس کے باوجود شاداب کا خیال مجھے اکثر آتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے وہ میری لگائی پابندی بھول کر مجھے ہاتھ لکھے، مگر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سال میں صرف ایک بار ہاتھ لکھے گا، اس لیے نیا سال آنے سے پہلے اس کا ہاتھ آنا ممکن نہ تھا۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے سوچا کیا مجھے فواد کی سالگرہ پر گفٹ بھیجنا چاہیے۔ فواد کی پیدائش 25 اکتوبر تھی۔ بہت زیادہ سوچنے کی بجائے میں نے فواد کو گفٹ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور فوراً شاپنگ کے لیے اٹھ گئی۔ میں نے اس کی عمر کے لحاظ سے درجنوں لباس اور اس کے لیے خریدے اور کچھ کھلونے بھی، پھر گھر چلی آئی۔ گھر آ کر میں نے خود اس کے لیے ایک سادہ سا کارڈ بنایا اور اس پر لکھا، عزیز جان فواد، سدا خوش رہو، پھول بن کر مہکو، ستارہ بن کر چمکو، اپنے پاپا کی طرح بڑے آدمی بنو، آمین۔ فقط تیرے لیے، نیک تمناؤں کے ساتھ تمہاری مم۔ اپنی روانی میں نے عائشہ کی بجائے مم لکھ دیا، پھر اس پر لائن کھینچ کر عائشہ لکھا۔ 2 دن لگا کر میں نے بڑی محنت سے اس کا سامان پیک کیا اور 24 اکتوبر کو PI کارگو کے ذریعے بھیج دیا، جس کی سروس 24 گھنٹے کے اندر ڈلیوری کرتی تھی۔ گفٹ بھیج کر میں اس بات کی منتظر رہی کہ شاداب اس پر اپنا کیا رد عمل لکھتا ہے، مگر نومبر بھی گزر گیا، پھر دسمبر بھی، لیکن شاداب کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تاہم 31 دسمبر کی PI کی معافرت بھیجی گئی میرے نام رجسٹری مجھے ملی، جو کہ شاداب نے 30 دسمبر کو بک کروائی تھی۔ میں نے بے تابی سے رجسٹری والا لفافہ کھولا۔ اندر کارڈ، ایک خط اور درجن بھر فواد کی کلر تصویریں تھیں۔ میں نے سب سے پہلے تصویریں دیکھنا شروع کی۔ مختلف پوز تھے، لیکن فواد اکیلا نہ تھا۔ کچھ تصویروں میں شاداب بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ فواد اس کے سینے پر لیٹا ہوا تھا، ایک جگہ گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ 2 تصویریں لان کی تھیں، دونوں باپ بیٹا گھاس پر لیٹے ہوئے تھے اور قریب ہی وہ سارے کھلونے بھی بکھرے ہوئے تھے جو میں نے فواد کے لیے بھیجے تھے۔ تب میں نے پہلی بار دیکھا، ساری تصویریں ان لباسوں میں اتاری گئی تھیں جو میں نے سالگرہ پر بھیجے تھے۔ بہت دیر تک میں تصویریں دیکھتی رہی، پھر ہاتھ کھول کر پڑھا۔ شاداب نے لکھا تھا، ڈیئر عائشہ جی، یقین ہے کہ آپ اچھی ہوں گی۔ فواد کی سالگرہ والے دن اچانک آپ کا گفٹ پیک ملا دیکھ کر حیران ہوا اور خوش بھی کہ مجھے نہ صحیح مگر فواد کو تو آپ نے قابل توجہ جانا۔ اس کی توجہ اس کی سالگرہ پر آپ کو یاد رہی۔ گفٹ کھول کر دیکھا تو پتہ چلا آپ نے کتنی محبت سے اس کی خریداری کی ہے۔ ہمارے لیے آپ نے کبھی بھی کچھ خریدنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ بہرحال اب مجھے یقین ہے کہ فواد کا مقدر مجھ جیسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو اتنی محبت، اتنی اہمیت دی ہے تو باقی کوئی اس کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ فواد آپ کی طرف سے ملنے والی گفٹ، خاص کر کھلونے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے 9 ماہ کی عمر میں چلنا شروع کر دیا تھا، تاہم مکمل طور پر چلنا اب شروع کیا ہے اور بولنے کی کوشش بھی اس نے بہت پہلے شروع کر دی تھی، لیکن وہ جو بھی لفظ بولتا ہے اس کو سمجھنے میں کافی دقت ہوتی ہے۔ تاہم لفظ مم وہ بڑی صاف آواز میں ادا کرتا ہے اور دن میں کئی بار بولتا ہے۔ یہ تو تھی فواد کی باتیں۔ اب آپ اپنی سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ واپسی کا پروگرام کب ہے؟ صحت کیسی ہے اور وقت کیسا گزرتا ہے؟ کینیڈا کی سردی تو کوئٹہ سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چائے یا کافی کا سہارا نہ لیجیے گا، کافی کم
پیا کیجیے گا اور چائے کا استعمال بھی کم رکھیے گا۔ خط کے آخر میں اس نے پھر لکھا تھا، خط ختم کرنے کو دل تو نہیں چاہتا مگر اب اجازت۔ وسلام، آپ کا اپنا شاداب خان افریدی۔ نیچے لکھا تھا، ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا، پھر تم کو بلائیں تو تم شوق سے مت آنا۔ خط پڑھ کر میں نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی جہاں ڈھیروں دعاؤں کے علاوہ شاداب نے لکھا تھا، یہ سال بھی بیتے گا صدیوں کی طلب بن کر، اس سال بھی آئے گی تیری ناخبر جانا، آنکھیں تجھے ڈھونڈیں گی پھولوں کے نظاروں میں، پر دل کے تڑپنے کی تجھے ہوگی ناخبر جانا۔ خط اور کارڈ پڑھ کر میں بہت دیر تک تصویریں دیکھتی رہی، پھر ان میں سے 2 تصویروں کا انتخاب کر کے میں گاڑی کی چابی پکڑ کر فلیٹ سے نکل آئی، ان تصویروں کو بڑا کروانے کے لیے جن میں فواد کے ساتھ شاداب بھی تھا۔ انسان دکھی ہو یا سکھی، وقت کبھی نہیں رکتا، وہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا ہی رہتا ہے۔ مجھے بھی کینیڈا آئے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ 6 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جو میں گزار چکی تھی۔ میری زندگی بس ٹھیک ہی گزر رہی تھی۔ سارا سال میں شاداب کی طرف سے نئے سال پر ملنے والے کارڈ کا انتظار کرتی، جس کے ساتھ شاداب کے علاوہ فواد کی درجن بار تصویریں بھی ہوتی تھیں، جن میں 2-4 جگہ شاداب خود بھی موجود ہوتا تھا۔ ہر سال میں ان تصویروں میں سے 2 تصویروں کا انتخاب کر کے ان کو بڑا کروا کر اپنے فلیٹ کی دیوار پر لگا لیتی۔ میرا فلیٹ تھا تو ایک کمرے کا، لیکن کمرہ خاصا بڑا تھا۔ جب سے میں نے اپنے کمرے میں فواد و شاداب کی تصویریں لگائی تھیں، تب سے میں نے آذر سے ملنا کم کر دیا تھا کہ وہ تو شاداب کو جانتا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے کمرے میں ان تصویروں کی موجودگی کی وجہ مجھ سے دریافت کرے۔ لیکن 2 سال قبل جب سے آذر واپس پاکستان چلا گیا تھا، تب سے میں ہر طرف سے لاپرواہ تھی۔ مجھے کسی کا خوف نہیں تھا۔ کمرے میں لگی یہ تصویریں ہی میری زندگی کی خوشی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر مجھے لگا کرتا تھا جیسے فواد اور شاداب میرے پاس ہی موجود ہیں۔ ان تصویروں کی موجودگی میں اب میں خود کو اکیلی ہرگز تصور نہیں کرتی تھی۔ میں چلتے پھرتے ان تصویروں میں فواد اور شاداب کو مخاطب کرتی رہتی تھی، مسکرا کر ان کو دیکھتی رہتی، یا پھر فواد کی سالگرہ کی تیاری کیک لا کر میں خود کاٹا کرتی تھی، اور فواد کو ہر سال ڈھیروں کھلونے اور ڈریس بھیجا کرتی تھی۔ تھوڑی بہت شاپنگ اب میں شاداب کے لیے بھی کرتی تھی، جینز، جیکٹ، شرٹس وغیرہ یہ میں ہر سال بھیجا کرتی تھی۔ ساتھ مینا کے لیے بھی 1-2 سوٹ اور 7 ہاتھ۔ اس ہاتھ کا جواب مجھے نئے سال پر ملنے والے ہاتھ میں ملا کرتا تھا۔ فواد کی تصویریں ہمیشہ میرے بھیجے گئے ڈریسز میں ہی آتی تھی، اور اب ہر تصویر میں شاداب فواد کے ساتھ ہوتا تھا۔ کہیں وہ باپ کے ساتھ کیرم کھیل رہا ہوتا، کہیں بیڈمنٹن، کبھی کرکٹ یا فی الحال میں کتاب لے کر بیٹھے ہوئے۔ فواد کی تصویر کا ہر پوز خوبصورت ہوتا تھا۔ میں کینیڈا کی زندگی کی عادی ہو چکی تھی، جبکہ اب ادھر 2 سال سے شاداب کے خطوط میں اس بات کا مطالبہ ہوتا تھا کہ اب واپسی کی تیاری شروع کر دیں۔ بہت رہ لیا آپ نے تنہا، اب فواد آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، میں خود بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب میں نے لکھا، شاداب، میں یہاں تنہا نہیں ہوں، اگر تم یہاں ہوتے تو دیکھتے میرے کمرے کی ہر دیوار پر تمہاری اور فواد کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ میں چلتے پھرتے ان سے باتیں کرتی رہتی ہوں، مجھے کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں میرے پاس موجود ہو۔ لیکن اس کے باوجود شاداب نے اپنا مطالبہ ترک نہیں کیا تھا۔ اس گزرتے سال پر ملنے والے ہاتھ میں اس نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں نے جلد واپسی کا پروگرام نہ بنایا تو وہ خود مجھے لینے آئے گا۔ اس کی دھمکی سے میں ڈر گئی تھی، تاہم میں اب بھی اس بات پر قائم تھی کہ میری واپسی میرے مرنے کے بعد ہوگی۔ آج کل اگرچہ کینیڈا کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں خود میری طبیعت میں چند روز سے بوجھل پن شامل ہو رہا تھا۔ ایک نامعلوم سی اداسی میرے وجود کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ دل بنا بات کے ہی اداس ہو رہا تھا، کبھی کبھی موڈ بھی آف ہونے لگتا اور رونے کو جی چاہتا ہے۔ اپنی یہ حالت خود میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ میں یونیورسٹی تو باقاعدگی سے جا رہی تھی، لیکن عدم دلچسپی سے کلاسز لے رہی تھی۔ یہ کیفیت مجھ پر طاری تھی کہ اس دن جب میں کالج سے واپس آئی تو طبیعت روز سے زیادہ ہی اداس تھی۔ جی چاہا کافی پیوں، شاید کچھ سکون ملے، لیکن یونیورسٹی میں آج چونکہ میں نے بہت زیادہ کافی پی تھی،
اس لیے سوچا سونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کھانا میں نے یونیورسٹی کے کیفیٹیریم میں کھایا تھا، جو کہ صرف مختلف سبزیوں کی سلاد ہی تھی۔ ابلے ہوئے مٹر، آلو کے کٹلس، دہی کا رائتا اور چند کچی سبزیاں۔ یہی وجہ ہے میں نے اب سونے کا ارادہ کیا کہ آج طبیعت روز سے کچھ زیادہ ہی بوجھل ہو رہی تھی، لیکن جب باوجود کوشش کے نیند نہ آئی تو میں اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر بے چینی سے تھوڑی سی چہل قدمی کمرے میں ہی میں کی، پھر باہر جانے کا سوچا۔ گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلی تو پوسٹ مین لیٹر باکس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے خود اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سوچا، خدا خیر کرے، یہ کون سا موقع ہے شاداب کا خط آنے کا؟ یہ جون کا مہینہ تھا۔ ابھی 6 ماہ پہلے تو نئے سال پر شاداب کی طرف سے کارڈ، خط اور تصویریں ملی تھی۔ میں لفافہ ہاتھ میں لیے کمرے میں آئی، چشمہ نکال کر لگایا اور خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو چونک پڑی۔ لکھائی شاداب کی نہیں تھی۔ پھر میں نے لفافے پر لکھا ہوا ایڈریس دیکھا، وہ بھی شاداب کے خط کا نہیں تھا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے خط پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا یہ خط مینا نے لکھا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی اور میں نے پڑھنا شروع کیا۔ مینا نے لکھا تھا، مائی ڈیئر آنٹی عائشہ، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ آپ میرا خط دیکھ کر حیران ہوں گی، لیکن کیا کروں، مجبوری تھی، اس لیے آپ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خط لکھنا بہت ضروری تھا۔ دراصل یہ خط میں آپ کو اطلاع دینے کے لیے لکھ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ اطلاع آپ کے لیے بہت ہی اہم ہو، لیکن میرے لیے چونکہ وہ غیر اہم ہے، اس لیے اس کا ذکر آخر میں کروں گی۔ آنٹی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، کیونکہ صرف آپ کی وجہ سے میں بہت بڑی رسوائی سے بچ گئی۔ آپ کی وجہ سے شاداب نے مجھ سے شادی کی اور میرے بچے، بلکہ اپنے بچے کو قبول کیا۔ آپ سوچیں گی یہ میں کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں، تو آنٹی جی، ایک آپ ہی تو ہیں جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہوں، جبکہ بات کا تعلق بھی آپ کی اپنی ذات سے ہو۔